بہت سارے لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ ہے گیری کرسٹن یا وہاب ریاض کی، اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو فارغ کرنے کے بعد آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دی ہے، جسے کہا جائے کہ نئی شراب پرانی بوتل اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ اس سلیکشن کمیٹی میں پچھلے وہ 2 سلیکٹرز شامل ہیں جو گزشتہ سلیکشن کمیٹی کے رکن تھے، محمد یوسف اور اسد شفیق۔ اور اس کے علاوہ اس سلیکشن کمیٹی میں اگر وائٹ بال کرکٹ ہے تو وائٹ بال کرکٹ کے ہیڈ کوچ اور وائٹ بال کے کپتان شامل ہوں گے، اور اگر ریڈ بال کرکٹ ہے تو ریڈ بال کرکٹ کے ہیڈ کوچ اور ریڈ بال کرکٹ کے کپتان شامل ہوں گے۔ خاص بات یہ کہ اس مرتبہ بھی چیف سلیکٹر کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے، کوئی چیف سلیکٹر نہیں ہوگا، جس طرح پچھلی 7 رکنی سلیکشن کمیٹی میں کوئی چیف سلیکٹر نہیں تھا اور اس پر بہت ساری باتیں بھی ہوئی کہ چیف سلیکٹر ہونا چاہیے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی چیف سلیکٹر نہیں رکھا۔ اور پچھلی سلیکشن کمیٹی میں جو بلال افضل صاحب تھے، ان کو اب جو پریزیڈنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے، اور ایک ایکس آفیشو ممبرز بھی ہوں گے اس سلیکشن کمیٹی کے۔ ان ایکس آفیشو ممبران میں شامل ہوں گے آپ کے اظہر محمود جو اسسٹنٹ کوچ ہیں، اس کے علاوہ عثمان والا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہے، اور اس کے علاوہ ندیم خان جو ڈائریکٹر ہیں انفراسٹرکچر کے، اور ان کے ساتھ ساتھ حسن چیمہ جو انالسٹ ہیں، اور بلال افضل بھی شامل ہوں گے۔ یہ ایکس آفیشو ممبرز ہوں گے، ان کے یہ سجیشن تو دیں گے لیکن ان کے ووٹ کا ان کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں، اور اس سلسلے سے پاکستان کرکٹ کو کیا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی طریقے سے ویمن کی سلیکشن کمیٹی بھی فارم کی گئی ہے، اور ویمن کی سلیکشن کمیٹی میں اسد شفیق اور ان کے علاوہ بطول فاطمہ جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ شامل ہوں گی، اور ویمن کی کرکٹ ٹیم کی کپتان اور ویمن کی کرکٹ ٹیم کے کوچ جو ہے وہ اس سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ میں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ کیسے لیک ہوئی، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر رپورٹ کچھ میڈیا سے وابستہ افراد کو دی گئی ہے تاکہ وہ اسے چینلز پر چلائیں، اور اس رپورٹ میں صرف شاہین شاہ آفریدی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ رپورٹ جو ہے یہ 4 ہی آدمیوں کے پاس جائے گی، یعنی کہ ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں ان کے پاس، ایک اگر گیری کرسٹن نے دی ہے تو گیری کرسٹن، اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سلمان نصیر، اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جائے گی۔ تو یہ رپورٹ لیک کیسے ہوئی اور کس طریقے سے ایک خاص کھلاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور کچھ جو ان کے اگر دیکھا جائے لابی کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کو 1 سال کے لیے آرام کرایا جائے، اور اس شاہین شاہ آفریدی کو بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی آرام کرایا جائے۔ بابر اعظم کہاں ہیں؟ بابر اعظم نے تو اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعفیٰ نہیں دیا، ان کی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی رہی۔ استعفیٰ کس نے دیا؟ کین ولیمسن نے، نیوزی لینڈ کے کپتان۔ استعفیٰ کس نے دیا؟ ہسارنگا نے، ونندو ہسارنگا جو کہ سری لنکن ٹیم کے کپتان تھے۔ لیکن پاکستان کرکٹ میں یہ روایت ہے نہیں۔ اب ایک لابی کام کر رہی ہے جو شاہین شاہ آفریدی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اگر میں کل بھی یہ اپنی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی قصوروار ہے تو یقیناً اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور اس رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون تھا ورلڈ کپ میں، T20 ورلڈ کپ میں، کہ جس نے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اس حوالے سے اب تک کچھ نہیں ہوا، اور رپورٹ میں پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کون کون سے سفارشی کھلاڑی تھے جن کے لیے وہاب ریاض اور عبدالرزاق نے کہا، کیونکہ سلیکشن کمیٹی میں تو بلال افضل بھی تھے جو اب اس وقت چیئرمین کے ایڈوائزر بن گئے، اور سلیکشن کمیٹی میں محمد یوسف اور اسد شفیق بھی تھے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو جوابات جن کے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فضا بنائی جا رہی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آرام کرایا جائے، ان پر پابندی لگ جائے۔ یہ سب جسے کہتے ہیں مختلف اذہان کی اختراع ہے، یہ جو خواہشات ہیں، جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، جبکہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اگر شاہین آفریدی نے کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا تو اس رپورٹ کو منظر عام پر لائیں اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہو۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف سارا ملبہ شاہین شاہ آفریدی پر ڈال دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاہین شاہ آفریدی کی حمایت کیوں کریں؟ میں حمایت نہیں کر رہا، میں فیکٹ پر مبنی، حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو باقی سب لوگوں کی بھی کریں نا۔ محمد یوسف
उस सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, असद शफीक उस सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे जिसने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो मुंतखब किया था। इन दोनों की छुट्टी क्यों नहीं की? अगर एक नई सिलेक्शन कमेटी भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट है गैरी कर्स्टन या वहाब रियाज की, उस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। अब देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। दूसरी तरफ जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हसन अली का कल जो बयान आया, और वो कह रहे हैं कि जनाब अली सर्जरी क्या होगी, आलात ही नहीं है सर्जरी के। ऐसा लगता है हसन अली मेल नर्स बन गए हैं किसी हॉस्पिटल के, कि जिनको पता है कि आलात कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। उनको क्रिकेट खेलने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। वो तो खुशकिस्मत थे कि वर्ल्ड कप से कबल उन्हें आयरलैंड और के दौरे के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया गया कि वो कुछ करेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए टीम में आ जाएंगे। वही कहानी थी जो गुज़िश्ता बरस के वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, जब हसन अली को टीम में अचानक शामिल कर लिया गया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाद लोग ये भी एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि रेस्ट कराया जाए शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को, और बांग्लादेश की टीम को आसान न लिया जाए। बांग्लादेश की टीम जो है वो बड़ी अच्छी टीम है, वो मुश्किलात पैदा कर सकती है पाकिस्तान के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ भारत से वही इत्तलात है, आज उनके एक और जरीदे स्टार स्पोर्ट्स ने ये खबर दी है कि जी बीसीसीआई जो है वो इस हक में नहीं है, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में यानी नेक्स्ट वीक जो है वो आईसीसी का इजलास हो रहा है श्रीलंका में। उस इजलास में यकीनन इस बात पर भी बात की जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या किया जाए। भारत तो हाइब्रिड मॉडल के लिए जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, चूँकि पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है और दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। कोई सिक्योरिटी थ्रेट भारत को तो नहीं है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, बल्कि अब फिर आ रही है इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में। उसके अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान आ चुकी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए उन्होंने साहबजादा फरहान को कप्तान मुकर्रर किया है। साहबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। अब वो देखते हैं कि शाहीन जो दौरा कर रही है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मरकूज़ हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। अभी तक तो कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आया। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।